اللهم رب زدني علما نافعا فهما كاملا قلبا منورا توفيقا لسانا وعن السجابة وعن قبولا توبة نصوحا توبة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة بعد الموت فصلى الله تعالى على آخر خلقه ورشيد سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه بارك وسلم دائما أبدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک وتعالی عنہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے جس میں کلی حسین اور حسن پھول زہرا ہے جس میں کلی حسین اور حسن پھول باوقار دوستو وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے میرے عزیزو آپ تاریخ کربلا کو اچھی طرح مطالعہ کر لیں اور پڑھیں تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا کہ جتنا جبر اور ظلم کربلا میں ہوا ہے ان تمام ظلم اور جبر کا جواب جبل استقامت کی طرح ہمارا امام کھڑا ہو کے صبر اور اجر کا مستحق بنے رہے میرے عزیزو بدر و حنین میں جو جنگیں ہوئی تھی وہ جنگ کفر اور اسلام کی تھی یرموک اور خندق میں جو جنگیں ہوئی تھی ان جنگوں میں معاملہ اور معمہ یہ تھا کہ ایک طرف اسلام تھا دوسری طرف کفر لیکن کربل وہ دھرتی ہے کہ ایک ہی نبی کی امت ہے ایک ہی قرآن کا قاری اور تالی ہے وہی نماز حسینی بھی پڑھ رہے ہیں یزیدی بھی پڑھ رہے ہیں حسینی خیمے میں بھی آذان ہے اور وہی آذان یزیدی خیمے میں بھی اسی قرآن کا قاری یزیدی خیمے میں بھی ہے حسینی خیمے میں بھی ہے مگر تمیز کرنا مشکل ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے باطل کس کے ساتھ ہے تو اللہ کی کتاب اشارہ کرتی ہے کہ سرکار حسین اعظم پر ناکہ بندی ہوئی آپ نے صبر کیا چاہتے تو آپ کی ایک تلوار کافی تھی لیکن آپ انتقام کے لیے نہیں آئے تھے اسلام میں جو خرابی تھی اس خرابی کو دور کر کے اسلامی نظام کا نفاذ کے تشریف آپ کے لیے پانی بند ہوا ناکہ بندی ہوئی روزی روک دی گئی آپ کو تہہ تہہ سے آپ پر ظلم و ستم کیا گیا لیکن آپ نے کہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہر جگہ آپ نے صبر کو اپنا لیا تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے قرآن تو ہدایت یافتہ کتاب ہے جو تمہیں پڑھتا ہے وہ بھی ہدایت پاتا ہے جو محبت سے دیکھتا ہے وہ بھی ہدایت پاتا ہے لیکن اے قرآن تجھے تو پڑھنے والا یزیدی بھی ہے حسینی بھی ہے آخر تو کس کے ساتھ ہے تو قرآن ببانگ دوہل کہتا ہے کہ تم تمیز کرنا چاہتے ہو حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے تو قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین یزیدیوں نے ظلم کیا زیادتیاں کی تلوار چلائے برچھی چلائے بھالے چلائے حسینی اولادوں کا
खात्मा किया, लेकिन मेरा हुसैन का कोई लाडला खड़े होकर अपने अब्बा से अर्ज न किया कि अब्बा क्या हम आप पर नहीं हैं? इतनी 22,000 फौज ये 72 नफूसे कुदसिया के लिए है। आका क्या ये लोग हक पर हैं, हम बातिल पर हैं? लेकिन किसी बच्चे ने, किसी नन्हे ने, किसी मुन्ने ने, किसी मर्द ने, किसी औरत ने नहीं कहा, बल्कि इमाम ने जो सब्र का दामन पकड़ा है, उस सब्र के दामन के वसात और बढ़ोतरी को बच्चों ने भी संभाला है, बूढ़ों ने भी संभाला है, औरतों ने भी संभाला है, और बच्चों ने भी संभाला है। मेरे अजीजों बावकार दोस्तों, उसी सब्र का नतीजा है, सब्र ने जाहिर कर दिया कि यजीदी बातिल है और हुसैनी हक पर कायम है। यही वजह है कि थोड़ी देर के लिए उसे आजादी मिली, फतहयाबी का झंडा लगाया, लेकिन आज पूरी दुनिया में तलाश कर लो, कोई यजीदी मिलेगा? हरगिज नहीं मिलेगा। करबला का वक़ूअ होने से पहले, करबला का वजूद आने से पहले मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में अरब देश में 450 लोगों का नाम यजीद था। कितने? 450 लोगों का नाम यजीद था। जैसे ही करबला मार का हुआ, फिर कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखना नहीं चाहता, कोई अपने पोते का नाम यजीद रखना नहीं चाहता, कोई नाना अपने नवासे का नाम यजीद रखना नहीं चाहता, कोई चाचा अपने भतीजे का नाम यजीद रखना नहीं चाहता, कोई मामू अपने भांजे का नाम यजीद रखना नहीं चाहता, कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखना चाहता। पता चल गया कि हुसैन जिंदा है। हुसैन हर घर में, हर गली में, हर कोचा में, हर करिया में, हर नगर में है, हर शहर में है, हर रियासत में है, हर मुल्क में है। जहां भी तलाश करो तुम्हें हुसैन मिलेंगे। मालूम हुआ हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। यजीद थोड़ी देर की जंग तो जीती, लेकिन हमेशा के लिए गायब हो गया, हमेशा के लिए गायब हो गया, इसलिए कि उसने जबर किया था, उसने जुल्म किया था, उसने ज्यादती की थी। इसलिए मेरे दोस्तों, अपना रिश्ता ऐसू से बनाए रखो जो सब्र के दामन को लबरेज कर रखा। हुसैनी बनो। आपका हुसैन ने जुल्म नहीं किया, आपके हुसैन ने ज्यादती नहीं की, आपके हुसैन ने शराब नहीं पिया, आपके हुसैन ने जिना नहीं किया, आपके हुसैन ने दागाबाजी नहीं की, आपके हुसैन ने दूसरे का माल नहीं खाया, बल्कि अपना घर का खजाना गरीबों, यतीमों, बेसहारों पर लुटा दी। इसलिए अगर हुसैनी हो तो सच बोलो, सच्चे पर कायम रहो, झूठ से, चुगलखोरी से, बदकलामी से, बेहयाई से महफूज खुद भी रहो और अपनी औलादों की महफूज रखने की कोशिश करो। और हमारे मोहसिन हैं, अगर हुसैन ना होते तो हमें सही दीन ना मिलता, शराब वाला दीन मिलता। फूफी के साथ निकाह करना जिसने जायज करार रखा था, वैसा दीन मिलता। ये हुसैन का सदका है कि जो कुरान नबी पर नाजिल हुआ, उसका निफाज हुसैन ने करबल में फरमाया। मेरे अजीजों, तो हुसैन हमारा मोहसिन है, उस मोहसिन के लिए हम अपना माल का सदका करें, कुरान खानी करें, दुआ खानी करें, नाच खानी करें, मनक़बत खानी करें, अपने मोहसिन की बारगाह में सवाब इसाले सवाब पहुंचाएं, ताकि रूह हुसैन हम पर खुश हो जाए, उसका फैज़ान हम पर जारी और सारी हो जाए। मेरे अजीज़ों बावक़ार दोस्तों, हुसैन आज़म का ये हर साल का ये महीना हमें गवाह देगा। और कहा कहने वालों ने, मुजाहिद आज़ादी हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम जिंदा होता हर करबला के बाद। जब भी इस तरह की घड़ी आएगी, इस्लाम जिंदा होगा, ताबिंदा होगा, दरख्शिंदा होगा। तो ज़रूरत है कि हम हुसैनी बन के रहें, यज़ीदी ना बने। इस्लाम में सबसे पहले जो दाढ़ी निकाला था तो वो यजीद ही था, जिसने दाढ़ी का सफाया किया था। तो एक मुसलमानों, हुसैनी अगर हो तो अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजा लो, हुसैन की तरह चेहरा बना लो, हुसैन की तरह ओढ़ना और पहनना सीख लो, हुसैन की तरह खाना और पीना सीख लो। इसलिए कि हुसैन आज़म ने उस तपते हुए रेत में भी नबी की शरीयत की आखिरी हिफाजत की, और इस शान से की कि आपने सजदे किए तो सजदे करते सब ने देखे, लेकिन आपका सर किसी ने उठते हुए ना देखा। तो ये आपके नबी की शरीयत की मुहाफिजत का सदका था कि आज सही इस्लाम
ہم تک پہنچا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے محسن کی یادوں کو دوہرائیں، اپنے محسن کی عادتوں کو اپنائیں، اپنے محسن کی سیرت کو اپنائیں، اپنے محسن کے کیریکٹر کو ہم خود اپنائیں اور اپنے سماج میں اس معاشرہ کو وجود عطا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ حسین کا غلام جا رہا، حسین کا چاہنے والا جا رہا، حسین کا ماننے والا جا رہا، حسین کا پیرفتہ جا رہا ہے، حسین سے عقیدت و محبت رکھنے والا جا رہا۔ تو میرے عزیزوں، معلوم ہوا کہ حسین جو قتل حسین ہوا یہ اسلام کا ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ پتہ چل گیا کہ قرآن کا پڑھنے والا ہر کوئی حق نہیں ہوتا، نماز پڑھنے والا ہر کوئی جنتی نہیں ہوگا، روزہ اور حج کرنے والا جنتی نہیں ہوگا، بلکہ جنتی وہ ہوگا جو اتباع مصطفیٰ جس کے ساتھ میں، صحابہ کی پیروی جس کے ساتھ میں، حضرت ابو بکر کی صداقت جس کے ساتھ ہو، عمر کی عدالت جس کے ساتھ ہو، اور عثمان کی سخاوت جس کے ساتھ ہو، علی کی شجاعت جس کے ساتھ ہو، حسن اور حسین کی شہادت جس کے ساتھ ہو، وہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ جنتی نوجوانوں کا سردار مصطفیٰ نے قرار دیا ہے کہ شباب اہل جنہ کہ الحسن والحسین شباب اہل جنہ کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ پورے جنت میں نہیں جائیں گے، بچے جنت میں نہیں جائیں گے، سارے کے سارے شباب جنت میں جائیں گے۔ ان شبابوں کا، ان جوانوں کا سردار شہید وفا امام حسن اور امام حسین ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو اگر جنتی بنانا چاہتے ہو تو حسین کی سیرت پڑھو، حسین کے کردار کو اپناؤ۔ حسین نے جن چیزوں کو بنا کیا ہے خود بھی روکو، اولادوں کو بھی روکو، اور اپنے معاشرہ میں بھی اس کا چرچا اور تذکرہ کرو، تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ ہمارا امام نے اس مشکل گھڑی میں بھی قرآن کا دامن کو مضبوطی سے پکڑا۔ نبی کی ایک حدیث بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ نبی نے فرمایا دو چیز ایسی ہوگی جو میدان حشر میں مجھ سے ملاقات کرے گی، ایک آل رسول کی محبت اور ایک قرآن کی محبت۔ یہ دو محبتیں جو ساتھ میں لائے گا وہ نجات دہندہ نہ ہوگا، نجات یافتہ میں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن سے محبت کرو، اس طرح کرو جس طرح حسین نے کیا، اس طرح محبت کرو جیسے امام علی اکبر امام علی صغر نے کیا ہے، اس طرح کرو جیسا کہ حضرت امام علی عباس علم بردار نے کیا ہے، اس طرح محبت کرو کہ حور جو ایسے یزیدی سپہ سالار کا سردار تھا، کمانڈر آف چیف تھا، لیکن حسین کی گفتگو سنا، حسین کے چرتر کو پڑھا، حسین کے کردار کو پڑھا، حسین کے للکار کو پڑھا، تو اس یزیدی فوج کی سرداری کو ٹھوکر مار دی اور حسین کے قدموں پہ آ کے گر پڑا۔ عرض کیا آقا کیا میری تلافی ہو سکتی ہے؟ تو حسین نے کہا تھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں نے میرا نام حور رکھا ہے۔ تو حسین نے کہا ارے حور، جب تیری ماں نے تیرا نام حور رکھا ہے تو جہنم سے ہی آزاد ہے، تو جہنم سے ہی آزاد ہے، تو آ گیا قدم حسین میں تو یہ برکت ہوئی، وہ سرداری چلے گئی، لیکن قدم حسین میں جو سرداری ملی اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ کتنا زمانہ ہو گیا، 61 سال کا عرصہ، ہجری کا 61واں سال ہے اور آج تقریباً 1445واں سال ہے، 1400 سال کے آس پاس کا ذکر ہے، لیکن آج بھی حور کو یاد کیا جاتا ہے، محبت سے، انسیت سے، الفت سے۔ اس لیے مومنوں جو دین پر جو دل لٹا دو گے، وقف کر دو گے، وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، جیسا کہ حور زندہ ہے، حضرت مظاہر زندہ ہے، حضرت سرکار امام حسین زندہ ہے، امام علی اکبر زندہ ہے، امام علی اصغر زندہ ہے، حضرت قاسم زندہ ہے، حضرت عباس علم بردار زندہ ہے۔ ایسے ان کے یاد کرنے والے بھی زندہ اور سلامت ہے۔ اس لیے مجاہد آزادی نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اپنی گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارا
اس جمعہ کے اجتماع میں آنا قبول عطا فرمائے، حسین اعظم صدقے سے ہم سبوں کے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال میں برکتیں دے، رزق حرام سے محفوظ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو حسین کے صدقے سے امن و امان عطا فرما۔ یہاں کے کافرین مشرکین یہود و نصارا کی چال پر دین اسلام کو ڈھانے میں لگے ہیں، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اسے ہدایت عطا فرما، اسے ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں مولا تو ان تماموں کو ہلاکت نصیب فرما۔ تمام مدارس اہل سنت، مساجد اہل سنت، خانقاہاں اہل سنت کی حفاظت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔